السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و خوبی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔
اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب ظاہر ہے، عمیق سمندر میں غرق ہو کے اس کا نتیجہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر چند لمحات اپنے اندر ہم جھانکیں تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی کہ آج ہم ذلت و نکبت کا شکار کیوں ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بد نصیبی اللہ کے قرآن سے دوری کے سبب ہے، نہ ہمارے بزرگ اس قرآن کے ساتھ ایسا رابطہ قائم رکھ سکے جس کی بنا پہ ان میں انقلاب پیدا ہوتا، اور نہ ہی کوشش کی کہ اپنی اولاد کو اس طرف لائیں کہ وہ قرآن کے قریب آئیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ ظاہر ہے جب انسان اصل سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ آج اس تختہ عرض پہ وہ قوم اتنی بے بس ہے، اتنی پریشان ہے، ایسی پستی کا شکار ہے، اس ذلت و نکبت میں گھری ہوئی ہے کہ جس کا تصور اس قوم کے متعلق نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور یہ اپنی کمائی کے سبب ہے کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، اپنی ذلت و نکبت کے ہم خود سبب ہیں۔ قرآن سے دوری اختیار کی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا، جس کو قائم رکھنے کی بنا پہ اللہ نے عزت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا تھا۔ وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اس سے اعراض کرو گے تو زمین میں دنیا میں ذلت و نکبت کا شکار بن جاؤ گے۔
آج ہماری بغاوت ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ جب بھی کوئی قرآن کی آواز پہ لبیک کہے گا، جب بھی کوئی رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے لیل و نہار ان کے احکامات کے مطابق بسر کرے گا، تو میں اس کو عزت سے نوازتا رہوں گا۔ لیکن اس سے اعراض تمہارے مسلمان ہونے کی بنا پہ پھر بھی عظمت کا سبب نہیں بن سکتا، بلکہ اطاعت اور فرما برداری تمہیں اس مقام پہ لائے گی۔ یہ ماہ مقدس جس کے متعلق اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے رحمت کا سبب ہے، آتا ہے تو رحمتیں تقسیم کرتا ہے، گناہ گار سیاہ کار لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، مسجد کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، خیالات و افکار مثبت بن جاتے ہیں، اور نتیجہ کہ ساری کائنات میں بسنے والے انسان اس سے فارغ ہوتے ہی اپنے گناہوں سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یعنی قرآن کے باغی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی، اس تختہ عرش پہ جس قوم نے بلندی پائی ہے، جو قوم آگے بڑھی ہے، اس کا سبب محض اللہ اور رسول کے احکامات کو اپنانا ہے۔ آج کافر اللہ اور رسول کو نہیں مانتا، لیکن ان کے احکامات کو اپنا کے معاشرے کو بہترین بنانا، انہوں نے اس کو اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھا، اور نتیجہ یہ کہ کافر آج عزت و وقار کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور ہم ذلت و نکبت میں مبتلا ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو اللہ نے توحید و رسالت سے تعلق پیدا کرنے والے لوگوں کو ایک عظیم نوید سکھائی۔ وہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں، کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو گناہ گار اور سیاہ کار نہ ہو، اور گناہ گاری کا ارتکاب اللہ کے احکامات سے بغاوت کا منظرنامہ بڑا گھناؤنا ہے۔ اللہ کی گرفت بہت شدید ہے، اور کوئی اللہ کی قوت اور طاقت سے آگے بڑھ کے بغاوت کے باوجود وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا جس زندگی کی بنا پہ وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ الانسان، انسان بھول چوک، غلطی، کمی، کوتاہی کا مجسمہ ہے، مرکبت السہو والنسیان، اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تم اتنا گناہ کر سکو
کہ تمہارا دل پریشان ہو، عاقبت کے متعلق تمہارے دل میں خوف پیدا ہو، تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اس کا دامن رحمت کھلا ہے تمہیں سمیٹ لینے کے لیے۔ لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں، ایک معمولی سی بات ہے، ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ ایک بچہ سر عام بازار میں کھا پی رہا ہے، فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، اس کے باپ یہودی نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور یہ کسی مسلمان کو گوارا نہیں کہ بچے کے ساتھ یوں زیادتی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سبب کیا ہے، تم نے اس بچے کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ کہنے لگا اسے شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا روزہ ہے اور یہ سرے عام کھا رہا ہے۔ یہودی اپنے بچے کو اس بنا پہ مارتا ہے کہ یہ روزوں میں سرے عام کھا رہا ہے۔ جب مسلمان میں غیرت تھی، اسلام سے تعلق تھا، دین سے وابستگی تھی، تب کافر بھی احترام کرتا تھا۔ آج 80% کم و بیش لوگ روزہ چکھتے ہی نہیں ہیں، اگر نہیں تو بازار میں سروے کر کے دیکھ لیں۔ کیا اللہ کے ایسے باغی، دین سے سرتابی کی زندگی بسر کرنے والے، بغاوت کا ارتکاب کرنے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان پہ ویسے ہی نزول پائیں جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ پاتی تھی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ انقلاب زمانہ کے لیے اپنے اندر انقلاب آنا ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ بنو، میری رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے۔ تم خطا کاری کی زندگی بسر کرتے رہے ہو، بغاوت کی زندگی بسر کرتے رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہو، دن رات رسول کی نافرمانی کرتے رہے ہو، پھر بھی ٹھوکر لگی ہے، احساس ہوا ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کے باوجود تمہیں پریشان نہیں ہونا، میرے در پہ آ جاؤ، میری رحمت کا چادر، میری رحمت کی واہ ہے، جو چاہے سو آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ لوگوں، اللہ تعلق کی بنا پہ محبت نہیں کرتا، اللہ تقوی کی بنا پہ کرتا ہے۔ دل میں اس کا خوف پیدا ہو تو اللہ محبت کرتا ہے۔ انسان اللہ کی طرف بڑھے تو اللہ اس کو اپنے دامن رحمت میں لیتا ہے۔ اگر وہ بد نصیبی کا ارتکاب ہی کرتا رہتا ہے، باغی ہی رہتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کا محبوب بننے کا حقدار نہیں ہے۔ انتہا درجے کی غلط بات مسلمانوں کے دل میں مولوی نے ڈال دی ہوئی ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے اللہ کی اطاعت، محمد کی اطاعت ضروری ہے۔ جو اس سے باہر ہوتا ہے وہ کیسا ہی انسان ہو، اللہ کہتے ہیں وہ میری محبت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ پسند ہی ان لوگوں کو کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، دل، دماغ، جسم پاک، روح پاک، خیالات پاک، تصورات پاک۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں
جو میرے محبوب اور مقبول لوگ ہیں. اور پھر اس مقام پہ آنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہر وقت انسانوں کی طرف متوجہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری طرف بڑھیں، میری کنڈی کھٹکھٹائیں. کل آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ارشاد فرمایا تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے، کوئی نہیں جو گناہ سے مبرہ اور ماورا ہے. اس کا استثناء کیا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ کی آسمان سے وحی آتی ہے، وہ گناہ گار نہیں ہیں، وہ سیاہ کار نہیں ہیں. باقی تمام آدم کی اولاد کلو بنی آدم خطاؤن، یہ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، غلطیوں کا ارتکاب کرنے والے، گناہ گار. فرمایا اور بہترین آدم کی اولاد میں وہ خطا کار ہے جو اپنے گناہ لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے اور دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کی معرفت ہمیں پیغام پہنچا کہ بہترین آدم کی اولاد میں وہ انسان ہے جو خطا کار تو ہے، سیاہ کار تو ہے، اس کو اس کا احساس بھی ہے، پھر وہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے. یہ خاص مہینہ ہے جس مہینہ میں اس کی ضرورت ہے، اور جو اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، جو صاف اور پاک دل سے چاہتا ہے کہ اللہ مجھے میرے گناہ معاف کر دیں، اللہ مجھ پہ رحمت کی نظر ڈالیں، میرے گناہوں کو میرے دامن سے دھو ڈالیں، تو رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے بہترین مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، سیاہکاریوں کا ارتکاب کرتا ہے، دن رات بغاوت میں مصروف رہتا ہے، اچانک اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کو معمولی سی ٹھوکر لگتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیسی زندگی بسر کی ہے اور یہ زندگی تو مجھے جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، میری عاقبت تباہ ہو جائے گی اور بالآخر میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاؤں گا. تھوڑی سی اسے پریشانی آتی ہے، تھوڑا سا خیال آتا ہے، اللہ اس کے مثبت خیال کے سبب اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر یہ مہینہ تو اسی لیے ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، او بھلائی کے متلاشی آگے بڑھو، اور گناہ گاری سیاہ کاری کا ارتکاب کرنے والوں رک جاؤ گناہوں سے، کہ یہ مہینہ تمہاری خوش نصیبی کا سبب ہے، اپنے حصے کی خوش نصیبی اپنے دامن میں سمیٹ لو. ارشاد فرمایا جب اس کو احساس ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے حضور آتا ہے، ربی اذنبت فاغفرہ، اللہ میں انسان ہوں، میرے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، شیطان بہت طاقتور ہے، نہ چاہنے کے باوجود اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے گناہ کو معاف فرما دے. آپ ذرا غور فرمائیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جو ہماری رہنمائی کے لیے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جب انسان یہ کہتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں عالم عبدی ادنا رہو ربن
غافر الذنب ویاخذ بہ، او اس میرے بندے کو علم ہے کہ اس کے گناہ، سیاہکاریاں، بغاوت، دن رات اللہ کی نافرمانی، اس کو علم ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود اس کا رب ایسا ہے جو اس کے در پہ آ جانے کے بعد، سر جھکانے کے بعد گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا عالم عابدی، یہ میرے بندے کو احساس ہے، رات کی تاریکی میں اٹھا، سر سجدے میں رکھا، سسکیاں لی، آنسو بہے، رب اذنبت فاغفرہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کے اس نظریہ کی بنا پہ، اس سوچ کی بنا پہ اپنے اس بندے کو بخش دیتا ہوں۔ یہ سامنے رکھیں، سیاہکاریاں، خطاکاریاں ہم سب کرتے ہیں، کوئی اس سے محفوظ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، بغاوت کرنے کے بعد مایوس نہ بن، تیرا رب ایسا نہیں کہ تو آ کے اپنی غلطی کی معافی مانگے، اٹھا کے تجھے باہر پھینک دے کہ جا، تیرے خطا اور تیرے گناہ کو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ نہیں ایسے۔ عالم عابدی، میرے بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پہ پکڑ بھی کرتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اس کے گناہ معاف، اس کی سرکشی معاف، اس کی سرتابی معاف، اس کی بغاوت معاف، یہ جو بھی کچھ کر رہا تھا اب آ گیا، جھک گیا، آنسو بہائے، مان لیا میری طاقت کو۔ ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، ان کو نوید دو، اللہ نے ایسے گناہگار کے گناہوں کو بخش دیا ہے، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے، فرمایا کچھ عرصہ ٹھہرا، دل میں اللہ کا خوف رہا، لیکن حالات کی بنا پہ، معاشرتی تعلقات کی بنا پہ، محفل اور مجلس کی بنا پہ پھر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ معافی مانگی، رویا، آنسو بہائے، اللہ کی رحمت اس پہ سایہ افکن ہوئی، کچھ عرصہ رہا، رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں پھر گناہ کا ارتکاب کیا اور احساس کیا گناہ کا۔ آپ نے یہ میرا خطبہ ذرا غور سے سننا ہے اور پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ انسان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جس طرح چاہے زندگی بسر کرے، اس کی یہ قوت نہیں، اس کی یہ طاقت نہیں۔ اگر وہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے، تو شیطان چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب نہ پھٹک سکے، اور پھر اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہے، وہ حملہ آور بھی ہوتا ہے، اس کے دل کو پھیر بھی دیتا ہے، پھر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر خطا کا ارتکاب کرتا ہے، پھر دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو جہاں کسی کو نہیں دیکھتا اللہ وہاں اس کو دیکھتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرے۔ رب اذنبت فاغفرہ، اللہ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، کمی ہے میرے اندر، کوتاہی ہے میرے اندر، اللہ سب کچھ کے باوجود میرا دل چاہتا ہے، میرا دماغ سوچتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اگر ایسا وقت آ جاتا تو میں پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ اذنبت، اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، فاغفرہ، اس کو بخش دے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں ایسی بات کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے میرے بندے کو میرا احساس ہے۔ گناہ تو اس نے پہلے بھی کیا ہے، توبہ تو اس نے پہلے بھی کی ہے، اللہ اس کو ٹھکراتا نہیں،
آپ اپنے معاشرے میں انسانوں میں دیکھیں، ایک آدھ بار اگر آپ گستاخی کر لیتے اپنے سردار کی تو شاید معاف کر دے، دوبارہ معافی کی نہ تو ضرورت وہ محسوس کرتا ہے نہ اس کو ملتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اذنبت فاغفروا، فرمایا اچھا تجھے یہ احساس ہے عالم عبدی انا لہو ربا غافر الذنب وتاخذہ، احساس ہے اس کو کہ اگر چاہے تو بڑے اچھے سے اچھے انسان کی خطا کو نہ معاف کرے، ایسی گرفت کرے کہ اس کے دماغ سے یہ نخوت نکل جائے کہ میرا عمل، میری نیکی، میرا تقوی، میرا سہانا تعلق اللہ سے مجھے محفوظ رکھ لے گا اس گناہ سے۔ فرمایا نہ، اس گناہ گار کی طرف میری زیادہ نگاہ ہے۔ کون؟ جو عام متقی نہیں، پرہیزگار نہیں ہے، عام اتنا اللہ والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ اس کو ناز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا، غور فرمائیں، اور یہ ایسی بات نہیں کہ جس سے انسان اپنے اللہ سے مایوس ہو جائے، یہاں مایوسی کفر ہے، زمانے بھر کے گناہ، خطا کاریاں، سیاہ کاریاں، قدم قدم پہ بار بار، تب بھی رب کے پاس آؤ گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ میرے در سے، میرے دامن سے دوری اختیار کرنے کے باوجود تم مایوس ہو۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، وہ بڑا خوش ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، یہ بشارت دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، یہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد اگر دل میں یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ وہ معاف بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے، جنت میں ڈالتا ہے، جہنم میں ڈالتا ہے، اور جہنم کے ڈر سے وہ آ کے کہتا ہے رب اذنبت فاغفرہ، غفرت لعبدی۔ پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا یہ اپنی توبہ کو قائم رکھتا ہے، گناہ کی سوچ اور فکر سے بچتا ہے، اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ ذہن میں آ جاتا ہے ابھی کل ہی تو میں نے اپنے اللہ سے توبہ کی ہے اور آج پھر، لیکن بچتا نہیں ہے، گناہ کر لیتا ہے۔ تیسری بار گناہ کیا، اللہ کے حضور آ گیا، رب اللہم یا رب یا رب، اور کیا بات ہے، اذنبت، میں گناہ کر بیٹھا، اب فاغفرہ، اس کو بخش دے۔ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اللہ کہتا ہے غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، اب یہ تیسری بار کہتا ہے میں نے اس کو بخش دیا، اب یہ جانے اور اس کا کام مجھ سے مانگا، میں نے معاف کر دیا، بغاوت کی، اطاعت کا اعلان کیا، بغاوت کی، اطاعت کا اعلان کیا، بغاوت کی، اطاعت کا اعلان کیا۔ فرمایا غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، میں نے اس کو بخش دیا، اب اس کی مرضی ہے جیسی چاہے زندگی بسر کرے۔ نبے عبادی، میرے بندوں کو خبر دو میرے محبوب، انی انا الغفور الرحیم وان عذابی، فرمایا میں بخشنے والا بھی ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ جو آدمی رب کے پاس آتا ہے، عہد کرتا ہے، پھر بدعہدی کرتا ہے، فرمایا رک جا، پھر بدعہدی کرتا ہے، فرمایا رک جا، پھر بدعہدی کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا
جا میں نے تجھے بخش دیا فل یا فل ماشا، اب تو جان تیرا کام میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور پیغام دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ رحیم و کریم بھی ہے، اللہ کا دامن رحمت کھلا ہوا بھی ہے، لیکن اللہ طاقتور اور شدید بھی ہے۔ جس طرح وہ اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے اس طرح اپنے عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ فرمایا فل یفعل ما شاء، اب اس کی مرضی ہے یہ کیا چاہتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ 3 بار اللہ کے پاس آیا، معافی چاہی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر آیا پھر معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آنے والا جب بھی آئے گا میں نہیں کہوں گا کہ تم نے تو پہلے بھی معافی مانگی تھی، تم نے تو دوبارہ بھی معافی مانگی تھی، تم نے سبارہ بھی معافی مانگی تھی، فرمایا میں نہیں کہوں گا، آنے والا آئے، میرا دامن رحمت کھلا ہوا ہے۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این در گہے ماں در گہے نا امیدی نیس، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ بنو، جب بھی توبہ توڑ دو اللہ کی طرف آؤ اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اللہ کا مطالبہ ہے کہ توبہ تم نصوح کرو، ایسی توبہ جس توبہ پہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھے۔ فرمایا یہاں کسی انسان کو دھکا نہیں ملتا، جب بھی آئے گا، لیکن یہ بات نوٹ کر لو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ چھا جاتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، توبہ کی معاف کر دیا، پھر کرتا ہے، سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتنی بار کیا کہ بالآخر اس کا سارا دل سیاہ ہو گیا، اب توبہ کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی، اس کو گناہ ہی محسوس نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ اپنے معاشرے میں ہمیں ایسے انسان نظر آئیں گے جن کو گناہ محسوس نہیں ہوتا، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، فل یا فل ماشا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، اب یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اب اس کے دل میں تصور توبہ پیدا نہیں ہوتی، اور اب اس کے لیے جنت کے دروازے بند اور جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ان لا تشرک بی، اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ مختار کل ہے، فلاں بھی ہے، اللہ مشکل کشا ہے، فلاں بھی ہے، اللہ حاجت روا ہے، فلاں بھی ہے، اللہ داتا ہے، فلاں بھی ہے۔ ارشاد فرمایا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچتے ہیں، ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی ولا تشرک بی غفرت لک ولا ابالی، زمین سے آسمان تک گناہ معاف کر دوں گا، شرک تم نے نہیں کیا۔ فرمایا اللہ کو پرواہ بھی نہیں اس بات کی کہ کوئی کہے گا اللہ اس کے تو دن رات گناہ میں بسر ہوئے ہیں، یہ تو باغی تھا، یہ تو خطا کار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ لا بالی، نہ کوئی مجھ کو پوچھ سکتا ہے، نہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو میری رحمت سے مایوس کر سکتا ہے۔ میرے دروازے کھلے کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ سوچ لو موت کب آ جانی ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے توبہ تو نصوح تمہارے کام آئے گی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے دور کی ایک بات کرتے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک گناہ گار آدمی ہے، ساری خطائیں، تمام زندگی کے عیوب جتنے بھی ہیں
اس میں سب کچھ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی گناہ گاری، سیاہ کاری، خطا کاری کی زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے کنارے کے قریب پہنچ جاتا ہے. پھر اس کو ٹھوکر لگتی ہے، احساس ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھ کے نظر ڈال کے پریشان ہو جاتا ہے، رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے، نیند ہی نہیں آتی، اتنے گناہ گار، کیسے اللہ بخشے گا. ٹھوکر لگتی ہے، وہ راستے کو تبدیل کرتا ہے، جنت کی راہ پہ چلتا ہے. فرمایا یہاں تک کہ یہ گناہ گار جو جہنم کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تھوڑی سی ٹھوکر ہے. سوچنے اور خیال کرنے، موقع کی تلاش کی ضرورت ہے. ایک لمحہ جھانکو، اللہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے. فرمایا ایک انسان دن رات صبح سے شام تک جنتیوں کے سے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے. پھر بد نصیبی اس کا پیچھا کرتی ہے، وہ ایسے عمل شروع کر دیتا ہے جو جہنمیوں والے ہیں. یہاں جنت کے دروازے تک پہنچ گیا ہے، ٹھوکر لگی، رخ مڑا، اور پھر یوں چلا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جا داخل ہوتا ہے. یہی بات رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار. اچانک اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی، میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا؟ کتاب سے تعلق رکھتا ہے، اہل کتاب میں سے ہے. احساس تو ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، وہاں جانا ہے جہاں سے پھر آگے کہیں نہیں جانا. جنت کا وارث جنت میں، جہنم کا حل جہنم میں، آگے کہیں نہیں. اس کو پریشانی ہوئی، مسجد کو آیا. کسی آدمی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی کہ وہ پریشان ہی ہو جائے کہ سارے لوگ میری طرف ہی متوجہ ہیں، اور یہ کیسے آ گیا، کیا لینے آ گیا. نہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں، انہیں کیا کوئی آتا ہے، کچھ آتا ہے. ہر ایک کا اللہ ہے، ہر ایک کا دین ہے، ہر اللہ کو، ہر انسان کو اللہ نے عقل شعور دیا ہے. کہتا ہے کہ کوئی آدمی متوجہ نہیں کرے، ایک آدمی خود توجہ ہو جاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. کہتے ہیں یار تجھے پتہ ہے ساری زندگی میں نے جیسے بسر کی ہے، دن رات گناہ اور بہت بڑا قاتل ہوں، 99 انسانوں کو میں نے قتل کیا ہے، ایک کم 100 انسان ان کا میں قاتل ہوں. اللہ کی بغاوت، گناہوں کا ارتکاب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، آج تک میری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا کہ میں کہہ سکوں اللہ فلاں لمحے میں نے تیرے ڈر سے یہ کام کیا تھا، تک نہیں آیا. کیا کروں یار، میری رہنمائی کرو، مجھے بتلاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ کہنے لگا کہ فلاں جگہ نہ جاؤ، وہاں بہت بڑا عالم فاضل آدمی ہے، اس سے جا کے کہو، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی وہ انسان اس کے پاس پہنچا اور اس سے جا کے کہنے لگا اللہ کے بندے میں بڑا گناہ گار ہوں، یہاں تک کہ 99 انسانوں کو میں نے قتل کیا ہے، الہ توبہ، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ مجھ کو معاف کر سکتا ہے. اللہ اتنی رحمت والا ہے، اتنا رحمان و کریم کہ اتنے بڑے باغی کو اپنے در پہ آنے سے ٹھکرا کے نکالتا نہیں بلکہ گناہ معاف کر دیتا ہے. الہ توبہ تم، میری توبہ قبول ہو جائے گی. کہتا توبہ 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 توبہ.
یعنی وہ کوئی ہمارے علاقے کا مولوی ہوگا ہمارے دور کا، جس نے انسانوں کو مایوس ہی کرنا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہیں دلانی. کہنے لگا توبہ توبہ، تجھے تیرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کر یا نہ کر تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تجھے اللہ نہیں معاف کریں گے. اور یہ ہم میں سے بہت سارے انسانوں کی سوچ ہے، فکر ہے، خیالات ہیں. وہ دوسرے کو تو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. کسی گناہ گار کے گناہ کو دیکھا تو کہا یہ بڑا بد کردار آدمی ہے، اس پہ اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا. حدیث میں رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، ایک گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، خطا کار تھا. تو نیک متقی پرہیزگار اسے کہتا ہے اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر جا، اللہ کی طرف توجہ دے، جہنم کا ایندھن نہ بن. وہ کہتا ہے یار چھوڑ اس بات کو، تم مجھے اور میرے اللہ کو چھوڑ دے، تجھے کیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ غور کرنا اور منفی پہلو نہیں لینا. اصل پہلو جو میں کہہ رہا ہوں کیا کہ متقی پرہیزگار اللہ والا، دن رات قیام کرنے والا، اللہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ تو میرے بندے کو مایوس کرے. اللہ نہیں چاہتے. یہ ہے اس حدیث میں سبب، یہ ہے کہ شب زندہ دار اے صائم الدہر، دن رات اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے انسان، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میرے گناہ گار بندے کو میری رحمت سے مایوس کرو. نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن اس نے اس کو اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اسرائیل کو بھیجا کہ ان دونوں کی جان نکال لاؤ. جان نکالی، دونوں کو سامنے کھڑا کیا، اس کو کہا کہ تو میرے بندے کو مایوس کیوں کر رہا تھا میری رحمت سے؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ دن رات بغاوت کا ارتکاب کرنے والا، دن رات خطا کاریاں کرنے والا، دن رات سیاہ کاریاں کرنے والا میری رحمت سے مایوس ہو جائے؟ کیوں مایوس کرتے تھے تم نے اسے کہا تھا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، اپنی نیکی کی بنا پہ، اپنی طہارت کی بنا پہ، اللہ کے قرب کی بنا پہ، دن رات استغفار کرنے کی بنا پہ، تہجدیں پڑھنے کی بنا پہ تو نے اس میرے بندے کو مایوس کیا میری رحمت سے. جا میں اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں، تو اسے جنت سے محروم کر رہا ہوں. کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی اللہ والا، کوئی شب زندہ دار، کوئی صائم الدہر یہ دل میں سوچ پیدا کر کے اللہ کے کسی بندے گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. جو آدمی اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرتا ہے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ شب زندہ دار کو کہتا ہے میں نے تجھے جنت سے محروم کر دیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بڑا پریشان ہوا. اس کا اچھا اللہ میں اتنا ظرف نہیں ہے، اللہ اتنا رحیم و کریم نہیں ہے کہ وہ مجھ کو معاف کر دے؟ چلو نہیں تو نہ صحیح، جہاں 99 وہاں تو بھی چل. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مولوی کو، اس پادری کو بھی اس نے قتل کر دیا، لیکن جب دل میں آگ جل جاتی ہے نا تو پھر وہ چین سے نہیں رہنے دیتی. اگر دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہو جائے، آخرت سے بچنے کی تمنا پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو کسی کروٹ چین نہیں آتا. رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ تو اس نے دیکھا، پھر وہ پریشان ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے. پھر وہ ایک نیک آدمی کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، یار کوئی میری توبہ کا ذریعہ. کہنے لگا یار مجھے تو پتہ نہیں ہے، فلاں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا راہب ہے، اللہ والا ہے، دین کا مبلغ،
تورات کا مبلغ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا. آج جیسا مولوی نہیں، اللہ کا خوف رکھنے والا. اس کے پاس جاؤ. ڈرتا ڈرتا گیا کہ پہلے ہی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک مولوی کو میں نے قتل کر دیا ہے. اب چونکہ اب دل میں آ گیا تھا کہ مجھے رک جانا چاہیے، باز آنا چاہیے، اور رک کے کہاں جاؤں گا اس کا علم نہیں تھا. وہ علم حاصل کرنے کے لیے تڑپتا پھرتا ہے. اس کے پاس گیا، اس کو داستان سنائی. وہ کہنے لگا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اور تجھ نے تو کچھ نہیں کیا. اگر تجھ سے بڑے بڑے بھی گناہ کوئی کرتا ہے، اپنے اللہ کے دربار میں آ کے سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوح، تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ بھی تجھے معاف کر دیں گے، جاؤ تم. چلا، پھر آواز دی، بات سنو. ایسے کرنا کہ اپنی محفل، اپنی سوسائٹی، اپنے یار سب چھوڑ دو، اپنا گاؤں بھی چھوڑ دو، اپنا شہر بھی چھوڑ دو، اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں بہت سارے لوگ نیک بستے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد پتہ کیا ہے، جس کی وضاحت یہاں نہیں ہمیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جب تم نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی سوچ پیدا کرو، سب سے پہلے اپنی محفل چھوڑو، اپنے یار چھوڑو، اپنی سوسائٹی چھوڑو، اپنی مجلس چھوڑو. جب تک تم مجلس اس سوسائٹی میں رہو گے، کتنا بھی تقوی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، تم تقوی حاصل کر سکتے نہیں ہو. کہا اپنی سوسائٹی چھوڑ دے، محفل مجلس چھوڑ دے، بلکہ گاؤں ہی چھوڑ دے. اچھا پھر اللہ میری توبہ قبول کر لے گا، پھر اللہ مجھے معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قتل بھی معاف ہو جائیں گے. ہاں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اپنے شہر آیا، جو کوئی چیز چاہیے تھی لی، اور اس شہر کی طرف چلا، اس گاؤں کی طرف، اس دہی کی طرف جس کے متعلق اسے کہا گیا تھا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی ابھی زیادہ قدم نہیں اٹھائے کہ موت کا فرشتہ آ گیا. جب اس نے دیکھا کہ موت آ رہی ہے، فرشتے نے جان نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا. اب یہ کرتا کیا ہے کہ جب گرنے لگا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد میں آگے کی طرف جھکتا ہے کہ میں اس بستی کے تھوڑا سا اور قریب ہو جاؤں. جان نکال لی، فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی، جنت والے بھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم والے مطالبہ کرتے ہیں موت کے فرشتے سے کہ لاؤ اس کی روح ہمیں دو. جنت والے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کی روح ہمیں دو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں میں اختلاف شروع ہوا. اب اسرائیل نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان کا فیصلہ کر کے آؤ. فرشتہ فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھو لمبی چوڑی باتیں چھوڑو، یہ دیکھو کہ یہ انسان جس بستی کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے کتنا دور ہے، اور جس طرف اس نے جانا تھا اس کے کتنا قریب ہے. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ساری زندگی گناہ کرتا رہا. جڑی ہماری پنجابی کی مثال ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. وہ کہنے کی کوئی بات ہے؟ ساری زندگی رب کی بغاوت کرتا رہا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹتا رہا ہے، حقوق چھینتا رہا ہے، قتل و غارت کرتا رہا ہے، اور بس یہ کہنے پہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ جہنم کا مار ہے. جنتی کہتے ہیں توبہ تو کر لی ہے نا. نہیں نہیں نہیں، فرشتہ آ گیا، کہا زمین ماپ لو. اگر یہ نیک لوگوں کی زمین سے زیادہ قریب ہے
تو جنت والے لے جائیں، اگر برے لوگوں کی زمین کے زیادہ قریب ہیں تو جہنم والے لے جائیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا اٹھا، فرمایا اوہ اللہ الی ہذہ ان تقربی و الی ہذہ ان تبادی۔ یہ تو بس چند قدم نکلا تھا، 8 10 20 قدم نکلا تھا، وہ تو لمبا چوڑا فاصلہ تھا، میل کے حساب سے فاصلہ تھا۔ اس بستی کے قریب یہاں تو 10 قدم باہر نکل آیا، وہاں تو میل زیادہ دور ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ اپنے رب کے دربار میں توبہ کا اظہار کرو، اللہ انتظار کرتا ہے تمہارا۔ جتنے بھی بڑے گناہ گار ہو اللہ کے دربار میں آگے رک جاؤ، رو جاؤ، سر جھکاؤ، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، معافی مانگو۔ اور یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کا فرمان بھی یہی رہنمائی کرتا ہے۔ 10 قدم نکلا ہے گناہ گاروں کی بستی سے، کئی 100 قدم رہتے ہیں نیکوں کی بستی کا فاصلہ۔ جب فرشتے نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اوہ اللہ الی ہذہ ان تقربی، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا قریب آ جاؤ۔ جو بڑی دور تھی، سینکڑے قدم دور تھی، یہ تو چند قدم نکلا تھا، سینکڑوں قدم دور نیکیوں کی بستی کو حکم دیا تقربی، سمیٹ دیا فاصلہ، قریب آ جا، اور اس کو کہا انتبادی، دور ہو جا، پیچھے ہٹ جا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے فاصلہ ماپا، نیکوں کی بستی قریب اور برے لوگوں کی بستی دور تھی، اللہ نے اس کو بخش دیا جس نے اللہ کے دربار میں توبۃ النصوح کا اظہار کیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اس جہان سے جانے سے پہلے اپنے اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لے لینا چاہیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ موقع مہیا ہے، دن اللہ نے دیے ہیں، وقت اللہ نے دیا ہے، اور اللہ منتظر ہے، آؤ میری طرف بڑھو، گناہوں کی معافی چاہو، جنت طلب کرو، میں گناہوں کی معافی دے کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اپنی جہنم کو جنت سے بدلنے کے لیے اپنے رب میں آ کے آنسو بہاؤ۔ جب تم آنسو بہا کے اللہ سے معافی کے طلبکار بنو گے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا۔ یہ ماہ مقدس 2-3 دن رہ گئے، پھر گیا، نہ جانے کون پائے کون نہ پائے۔ ہمیں چاہیے کہ آج اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ تیرے در پہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیری سرتابی نہیں کریں گے، گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، تیری ناراضگی کی زندگی بسر نہیں کریں گے۔ جو پہلے بسر کی ہے تو اپنی رحمت سے بخش دے، آج ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ خوش نصیب آدمی ہے، اللہ اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مقدس کے گزرنے سے پہلے یہ انقلابی قدم اٹھا لیں کہ اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی، اپنی سرتابیوں کی، خطاکاریوں کی۔ اللہ کا عہد ہے تم مانگو میں معاف کر دوں گا، اور جب معاف کر دیا نیک عمل ایک بھی نہیں کیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔